اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کر لیں، کیونکہ جب اس انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں جا کے فتنہ و فساد بھی برپا کریں گے، خون ریزی بھی کریں گے، لڑائی جھگڑے بھی کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ آپ کے پیدا کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ آپ کی بندگی اور عبادت کریں، لیکن آپ کے بتانے کے مطابق کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں اس حد تک رکھیں گے کہ اس دنیا کو کمانے اور حاصل کرنے کے لیے پھر یہ رشتوں کو پامال بھی کریں گے۔ رشتوں کا تقدس ان کے سامنے نہیں رہے گا، اس عارضی زندگی میں دنیا کے حصول کے لیے پھر یہ خون تک بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو پیدا ہی نہ کیا جائے۔ تو اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اب اس انسان کے لیے ایسے موقع بھی رکھ دیے ہیں کہ جن سے یہ فائدہ اٹھا کے اپنی سستیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، جس نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں ان کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے ایسے مواقع رکھ دیے، ایسے اعمال بتا دیے کہ جن کی وجہ سے تھوڑی سی محنت کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کو خوش کر سکتا ہے، اور جتنی کوتاہیاں، سستیاں اور رب کی نافرمانیاں کر چکا ہے، ان معمولی سے اعمال کی بدولت سے انسان اپنے ان گناہوں سے معافی بھی حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ان مواقعوں میں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یعنی جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے تبھی سے اللہ رب العزت نے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے رکھے۔ اب اس حرمت کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بتایا اور انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا وہ کچھ اور ہے، اور فی زمانہ ہمیں جو تاثر دیا جا رہا ہے اور ہمیں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں حرمت کا معنی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو سکھایا اور بالخصوص اپنے محبوب علیہ السلام کو جو سکھایا وہ یہ تھا کہ ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں، یہ بڑے ہی پاکیزہ مہینے ہیں، ان کی ہر گھڑی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ان مہینوں میں کیا ہوا عمل بقیہ مہینوں میں کیے ہوئے اعمال سے بہت بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ کون سا پیغام ہے جو اللہ نے انبیاء کو دیا، اور بالخصوص اپنے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ये पैगाम दिया और आका अलैहि सलाम ने सहाबा को बताया भी और उनके सामने अमली एतबार से इस बात का इजहार भी किया कि ये महीने अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले हैं। लेकिन हमारे माशरे में हमें ये तासुर दिया जा रहा है कि ये महीने तो शौक के महीने हैं, ये महीने तो नहुसत के महीने हैं, ये महीने तो ऐसे हैं जिनके अंदर अजीम लोगों को उठा लिया जाता है। अब ये वो पैगाम है जो लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी आरा के मुताबिक और अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक बनाई और हमारे माशरे में इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अब यही मुहर्रम कि जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं हिजरत करके मदीना में आया तो मैंने देखा कि यहाँ जो अहले किताब यहूदी मौजूद थे वो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। ये तब की बात है जब नबी अलैहि सलाम हिजरत करके आए हैं, अभी इबादत फर्ज हो रही हैं, अभी रमजान मुबारक के रोजे फर्ज नहीं हुए, हिजरत का इब्तिदाई वक़्त है, इब्तिदाई माहो साल है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने अहले किताब यहूदियों से पूछा, भाई तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहि सलाम और उनकी कौम को फिरौन और आले फिरौन से निजात दी थी, तो शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहि सलाम इस दिन का रोज़ा रख रहे थे और अब तक यहूदी वो सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा तो मेरे दीनी भाई हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने एक अच्छा काम किया है और लोगों को बताया है कि शुक्राना कैसे अदा किया जाता है, आज हमारे यहाँ शुक्राना अदा करने के भी नित नए तरीके हैं, अपने अपने अंदाज हैं। भाइयों, अगर अल्लाह किसी नेमत से नवाजता है तो फिर शुक्राना कैसे अदा करना है? अल्लाह के सामने झुक जाना है, अल्लाह के सामने न्याज़े जबी को झुका के अपनी पेशानी जमीन पर रख के अल्लाह को बताने, अल्लाह मैं इस नेमत के काबिल नहीं था, अल्लाह ये नेमत तूने अपने फजल और करम से मुझे दी है, वरना मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नेमत नहीं, जो मुझसे ज्यादा इल्म के अंदर थे, मुझसे ज्यादा ताकत उनके पास थी, मुझसे ज्यादा हुस्न उनके पास था, मुझसे ज्यादा अक्ल और शऊर उनके पास था, मुझसे ज्यादा तजर्बा उनके पास था, लेकिन अल्लाह अगर तूने ये नेमत दी है, मैं इसके काबिल नहीं था, अल्लाह मैं तो तेरी हम्दो सना बयान करूंगा। और नफली रोजा रख के अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। नबी करीम अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा कि अंसार की बस्तियों में जाओ और जाके ऐलान करो कि जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया वो नफली रोजे की नीयत कर लें, मगरिब के बाद उन्होंने अपने रोजे को इफ्तार करना है, आशूरा मुहर्रम का रोजा उन्होंने रखना है। तो सहाबा ने कहा, रसूलल्लाह जिन लोगों ने कुछ खा पी लिया है उनके मुतालिक क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें भी कह दो अब कुछ नहीं खाना, अब वो रोजे की नीयत कर लें, अब उन्होंने मगरिब के बाद अपने रोजे को इफ्तार करना है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा मुहर्रम की बड़ी अहमियत बताई। सहाबा कहते हैं नबी अलैहि सलाम ने इसका अजर और सवाब बताया कि अल्लाह एक साल के गुनाह माफ कर देता है। कितना बड़ा अजर और सवाब! और फरमाया जब हमने इसका सवाब सुना तो हम अपने छोटे बच्चे जिनके ऊपर अभी रोजा फर्ज नहीं था, जिनके पास इतनी हिम्मत ताकत नहीं थी, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने इसकी अहमियत इतनी बताई, इसका फायदा इतना बताया और इसका अजर और सवाब इस हद तक बताया, तो सहाबा फरमाते हम अपने छोटे बच्चों और बच्चियों को भी ये रोजा रखने की तलकीन करते थे। और जब 2 हिजरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम में से जो रखना चाहे वो रखे, जो ना रखना चाहे वो ना रखे। इसका मतलब कि 2 साल तक नबी करीम उसकी अहमियत फर्जों के बराबर बता रहे थे और सारे सहाबा और सहाबियात आशूरा मुहर्रम का रोजा रख के हजरत मूसा अलैहि सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे थे।
اور اللہ کے ہاں شکرانے کا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا انداز اختیار کر رہے تھے کہ اللہ تیری حمد ایسے بیان ہوگی کہ تیرے سامنے جھکیں گے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے دن بھر بھوک پیاس برداشت کریں گے، صرف اس لیے اللہ تو ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ رب العزت نے شریعت اسلام مکمل کر دی، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی ہم نے اپنا محبوب دین جو آپ کو دیا ہے وہ مکمل کر دیا۔ اب نیا حکم کیا ہے؟ خالف الجہود والنصارى، اے نبی اب آپ نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ روزہ رکھا تھا یہود کی اتباع میں، یہ روزہ رکھا تھا چونکہ یہود رکھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا نبی اب آپ نے یہود و نصارہ والے کام نہیں کرنے، اللہ نے کس کو حکم دیا؟ اس نبی کو جس کی اتباع کا بھائیوں مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب میں اور آپ بھی یہود و نصارہ کی موافقت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ آج کوئی بھی دینی کام بتایا جائے تو کہتے ہیں بھئی اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی بھی دینی کام بتایا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام بتایا، کہتے ہیں جی بتائیں نہ کرنے پہ نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وعید کیا سنائی ہے؟ بھائیوں کیا یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اے نبی خالف الیہود والنصارى، اب آپ نے یہودیوں کی اتباع نہیں کرنی، اب آپ نے عیسائیوں کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے آپ کو ایک مکمل کامل دین دے دیا ہے، ایسا دین جو اللہ کو محبوب ہے، جو پسندیدہ ہے، اور جو فطرت اسلام ہے، جو فطرت انسانی ہے، جس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے۔ لہذا بھائیو جب اللہ نے مجھ اور آپ کو حکم دے دیا کہ ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، پھر ہم یہود و نصارہ جیسا لباس کیسے پہن سکتے ہیں؟ پھر ہمارے بالوں کا انداز یہود و نصارہ جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارے چہرے یہود و نصارہ سے موافقت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے کاروبار یہود و نصارہ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ نے حکم دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد یہود و نصارہ کی اتباع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب ان کی موافقت نہیں کرنی۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، جن کے لباس یہود و نصارہ جیسے، جن کے رسم و رواج یہود و نصارہ جیسے، جن کے کاروبار یہود و نصارہ جیسے، جن کے وضع قطع، جن کے چہرے، جن کے بال یہود و نصارہ جیسے، وَمَا مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔